حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں ایک دفعہ بات ہو رہی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیگر بڑے حضرات علماء اکابر بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے سوال کیا عبداللہ ابن مبارک سے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اتنے بڑے عادل تھے، عادل حکمران تھے، بڑا کام کیا انہوں نے ماشاءاللہ، اور عدل و انصاف تو ان کی ایک مثال ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے دور کے بعد پھر جنگیں شروع ہو گئی تھی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہے یا امیر معاویہ بہتر ہے؟ سوال کرنے والے نے یہ کہا، تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا تم تو ایک عمر ابن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو، اگر 100 عمر ابن عبدالعزیز کو جمع کیا جائے اور پھر حضرت معاویہ کی شان کے ساتھ ان کا تقابل کیا جائے، فرمایا تم تو ایک کی بات کرتے ہو، حضرت معاویہ جو اپنی سواری پر سوار ہو کر جہاد کے میدان کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور سواری کے دوڑنے کی وجہ سے قدموں سے جو گرد و غبار اٹھا اور وہ مٹی جو اس سواری کی ناک کے اندر بیٹھ گئی تھی، فرمایا 100 عمر ابن عبدالعزیز بھی جمع ہو جائے اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابیت کا بہت بڑا مقام ہے، صحابیت کا بہت عظیم مقام، اور یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ پیغمبر کی صحبت سے۔ ابو بکر صدیق بنے اس لیے کہ پیغمبر کی صحبت ملی، حضرت عمر فاروق بن گئے اس لیے کہ پیغمبر کی صحبت ملی، حضرت عمر کو یہ اعزاز ملا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس لیے کہ یہ پیغمبر کی صحبت ملی۔ حضرت معاویہ کو مقام ملا، حضرت بلال کو مقام ملا، حبشی تھے لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، یہ صحبت نبی کے اثرات تھے، نبی علیہ السلام کی صحبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب ہم سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہماری بھی تربیت ہو جائے گی، ہماری زبان پھر جھوٹ پر نہیں چلے گی، ہماری زبان پر سچ بات آئے گی، غیبت سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، اور فضول باتوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ جب ہم نیک لوگوں کی مجالس میں جائیں گے تو نیک لوگوں کی مجالس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو حضرات تشریف لے جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ پھر قرآن کا بھی یہ حکم ہے، ہم تو اپنی زبان کو عام استعمال کرتے ہیں، بے لگام استعمال کرتے ہیں، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری زبان سے جھوٹ ادا ہو رہا ہے، نہ ہمیں غیبت کا پتہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں پھر اس کو پورا نہیں کرتے، کبھی قسم اٹھاتے ہیں پھر اس کو بھی پورا نہیں کرتے، حالانکہ یہ منافق کی علامات میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کے علامات کو بیان فرمایا من حدث کذب، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو اس رکوع میں اللہ نے مومنین کے مختلف صفات کو بیان فرمایا، اور ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، فرمایا کامل مومن اور کامیاب مومن وہ ہے کہ جب ان کے پاس کسی کی امانت آتی ہے وہ دیانتداری کا اظہار کرتے ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔